اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر صرف یہ ہوتا کہ اگر کسی نے غلطی کی تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کی چھوٹ نہیں، سزا مل کر ہی رہے گی، بس سزا ہی سزا ہے اور کوئی راستہ نہیں، سوچیے ہمارا کیا بنتا؟ ہم میں سے کون پھر کامیاب ہوتا؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے نکلنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اور یہ کب تک کھلا ہے؟ معلوم یغرغر، جب تک انسان پر موت کی بے ہوشی طاری نہیں ہو جاتی، اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، کھلا ہے. دن کو پلٹیں، رات کو، جب چاہیں اس سے داخل ہوں، ہر وقت کھلا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور برکت ہے کہ اس نے ہمیں چانس دیا ہوا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں چانس ہے پلٹنے کا. یہ ہم پر ہے کہ ہم پلٹتے ہیں یا نہیں. اللہ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو قرآن میں تقریباً 100 بار غفور الرحیم بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں 100 بار آئی ہیں. اب کسی کو اگر 100 بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا، تو اس کے اندر پھر کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچ آنی چاہیے کہ نہیں میری معافی نہیں ہو سکتی. توبہ سے مایوس نہ ہو، معافی سے مایوس نہ ہو، اللہ ضرور معاف کرے گا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سی صفات اور نام ہیں نا قرآن مجید میں آتے ہیں، لیکن اس نام کی اتنی زیادہ ریپیٹیشن کیا بتاتی ہے؟ اور آغاز بھی قرآن کا الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور پھر 100 دفعہ، جیسے ہم تو محاورے میں کہتے ہیں 100 دفعہ کہا ہے تمہیں، تم پھر بھی نہیں سمجھتے. 100 دفعہ تمہیں بتایا کہ وہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگ لو، پلٹ آؤ، خوش ہو جاؤ، کچھ کرو. اسے اس چیز سے محبت نہیں کہ وہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے یرید اللہ ان یتوب علیکم، وہ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے بندوں کو شیطان ان کے دشمن کے حوالے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تو ہر مثال سے بالا ہے. چھوٹی سی مثال سے ویسے ہی ایک سینیریو آپ سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ بہت محبت، محنت، شوق سے مرغیاں پالیں، اور ایک دن بلی آئے اور آپ کی ایک پلی پلائی مرغی کو پکڑ کے لے جائے. آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ خوش ہوں گے، چلو ایک کام ختم ہوا؟ نہیں، آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور شیطان اس مرغی کی طرح ہماری گردن پکڑنے کو ہر وقت تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا. اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ، شیطان اس سے پنجہ چھڑا کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، واپس اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت بے حد و حساب خوش ہوتا ہے. یعنی ایسی خوشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جس کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. جب بندہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، یا غلطی کرنے کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ I was wrong، میں نے غلطی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، سچے دل سے جب وہ اللہ کی طرف پلٹ. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں ہمارے دشمن شیطان کے حوالے کر دے اور ہم تباہ ہو جائیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو تم پلٹ آؤ اس کی طرف. وامتن علی عبادہ بالتوبۃ فی کثیر من الآیات الکریمات، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کیا ہے، یہ احسان جتلایا ہے اپنے بندوں پر توبہ کا بہت سی معزز آیات کریمات میں. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ،
میل ہوتا بینڈ ہونا، ٹلٹ ہونا. میلن عظیما، بہت زیادہ ہٹ جانا. یعنی جو لوگ خود بھٹکے ہوئے ہیں خود تمہیں بھی اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، تم میری طرف واپس آ جاؤ، چاہے سب کو چھوڑ کر آنا پڑے. تو بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں سارے دوست چھوڑنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی سے دور ہونا پڑتا ہے، ہمیں اپنے محبوب ترین کام چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں. اور اللہ کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے ہارمفل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جو شروع کی آیت تھی. تو وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم قریب بھی نہ جائیں اس کے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم قریب گئے تو ہم پھنس جائیں گے، اور پھر اس میں ہماری ہلاکت ہے. کہیں جان کی ہلاکت ہے، کہیں مال کی، کہیں عقل کی، کہیں نسب کی، کہیں کسی اور چیز کی. تو وہ ہمیں دنیا میں بھی مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہر گناہ کا اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. وہ گناہ کی ایک لذت ضرور ہوتی ہے وقتی طور پر، نفس چاہتا ہے اس کو بار بار کرے، کوئی بھی غلط کام اس کو کر کے ایک مزہ آتا ہے. وہ ہمارا جو حیوانی نفس ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے اس وقت. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس خوشی کے بعد جو تکلیف آنے والی اس بندے پر وہ بہت ہی بری ہوگی. تو بہتر ہے کہ نہ ہی جائے اس طرف. تو وہ ہمیں روکتا ہے اس سے، نہیں جاؤ ادھر، نہیں جاؤ. تو قرآن مجید میں جتنی بھی چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا، خواہ وہ ربا ہے، خواہ وہ حرام ریلیشن شپس ہیں، یا نظروں کا بھٹکنا ہے، یا دل کا بھٹکنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، الٹیمیٹلی خسارے کا باعث ہیں، پریشانی کا باعث ہے. تو اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس سے نکل آؤ، اس سے چھوڑ دو. ایک اور مثال سے ایک سیناریو سمجھاؤں گی کہ جیسے بچہ چاہتا ہے کہ سنو میں جا کے کھیلے. ماں دیکھتی ہے کہ آج ٹیمپریچر بہت ہی ڈاؤن ہے، سنو میں کھیلے، لیکن اگر 0 ڈگری ہوگا تو کوئی بات نہیں، اگر -10-12 ہے تو وہ کھیلنا تو بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. سنو آئس بنی ہوئی ہو، یہ پھسل جائے گا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. آج اس کو نہیں جانا چاہیے کہ بچہ کے چھوٹ چھوٹ کے ہاتھ چھڑا کے جا رہا ہے. لیکن اللہ کو پتا ہے نا کہ ہم جن چیزوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہیں. ہم اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑا بیٹھیں گے ان میں. تو وہ ہمیں روک رہا ہے. یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے. وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، تو اس لیے اس کی بات سن